ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے بنت رسول، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولی، اماں جی، تو 3 روز سے بھوکی ہے تو میں نے 7 روز سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی ابھی کہیں سے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی، سارا آٹا گھوندا، روٹیاں پکائیں اور اس بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے دے دی، اماں معاف کرنا، میں زیادہ نہیں دے سکی، میرے شوہر مزدوری کرنے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے، وہ شام کو آئیں گے، آپ بھی آ جانا اور جو میرا حصہ ہوگا وہ لے جانا۔ یہ تھی میرے آقا کی بیٹی کی ہمدردی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کا تعارف لوگوں کو کراتے ہیں تو کس طرح فرماتے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے۔ خالی میرے رب نے مجھے پیدا نہیں کیا، وہ مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔ واذا مرضت فہو یشفین، فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو میری روح قبض کرے گا، مجھے وفات دے گا اور پھر میرا رب مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اور فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، قربان جائیں، لفظ دیکھیں، عاجزی دیکھیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن فرمانے لگے پھر مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف فرما دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں فرعون کی لاش کو اس طرح میوزیم میں ہی کیوں رکھا گیا؟ اس کو دفنایا کیوں نہیں گیا؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا ہی رہے تھے تو سامنے دریائے نیل آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے دریا پار کر لیا، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب گیا۔ ایک دن تک فرعون دریا میں پڑا رہا، پھر دریا نے زمین پر پھینک دیا، پھر زمین نے اسے آسمان میں پھینک دیا۔ کئی دن تک فرعون کا جسم ہوا میں لٹکا رہا، پھر اللہ کے حکم سے شیشہ نے فرعون کے جسم کو قبول کر لیا۔ تو فرعون کی لاش کو اس لیے دفنایا نہیں گیا کیونکہ زمین، آسمان اور دریا نے کسی نے بھی فرعون کے جسم کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنانا تھا۔ اگر تمہارا کوئی رب ہے تو صرف اللہ ہے، جس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ کامنٹ میں اللہ اکبر۔ جانتے ہو اللہ کے نبی سخت تکلیف اور پریشانی میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں، آپ بھی پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جایا کریں گی۔ اور ہاں، پتے کی بات ہے، بات سننے کے بعد اس کو شیئر ضرور کر دینا۔ یار اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے نا، اور جب بھی آپ کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ ہمیشہ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے بنت رسول، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولی، اماں جی، تو 3 روز سے بھوکی ہے تو میں نے 7 روز سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی ابھی کہیں سے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی، سارا آٹا گھوندا، روٹیاں پکائیں اور اس بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے دے دی، اماں معاف کرنا، میں زیادہ نہیں دے سکی، میرے شوہر مزدوری کرنے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے، وہ شام کو آئیں گے، آپ بھی آ جانا اور جو میرا حصہ ہوگا وہ لے جانا۔ یہ تھی میرے آقا کی بیٹی کی ہمدردی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کا تعارف لوگوں کو کراتے ہیں تو کس طرح فرماتے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے۔ خالی میرے رب نے مجھے پیدا نہیں کیا، وہ مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔ واذا مرضت فہو یشفین، فرمانے لگے جب میں بیمار ہوں